وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ایک طرف افغانستان کی جانب سے تعلقات بڑھانے کا پیغام دیا جا رہا ہے اور دوسری طرف کالعدم ٹی ٹی پی کو کھلی چھوٹ دی جا رہی ہے. یہ دو عملی قبول نہیں. کابینہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ کالعدم ٹی ٹی پی آج بھی افغانستان سے آپریٹ کر رہی ہے. افغانستان کو بارہا کہا ہے کہ کالعدم تنظیم کو وہاں سے آپریٹ کرے گی تو یہ قبول نہیں ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف ٹھوس حکمت عملی پر افغان حکومت سے بات چیت کے لیے تیار ہیں. وزیر اعظم نے واضح کیا کہ پاکستان اپنی سالمیت کی بھرپور دفاع کا حق رکھتا ہے. ہماری دلی ہماری یہ خواہش ہے کہ تعلقات بہتر ہوں اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ معاشی میدان میں تعاون کریں. بدقسمتی ہے کہ یہ تحریک طالبان پاکستان وہاں سے آج بھی آپریٹ کر رہے ہیں اور وہاں سے ہمارے یہاں پر پاکستان کے اندر بے گناہ لوگوں کو شہید کر رہے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پالیسی یہ نہیں چل سکتی. ہمیں افغان حکومت کو ہم نے ایک سے زیادہ مرتبہ ان کو یہ پیغام دیا ہے کسی صورت بھی ان کو اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان کے بے گناہ لوگوں کو وہ شہید کریں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ایک ریڈ لائن ہے. اس کے اوپر جو پاکستان کی سالمیت کے تقاضے ہیں ان کا ہم پوری طرح انشاءاللہ دفاع کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں پھر افغان حکومت کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر آپ ایک ٹھوس حکمت عملی بنائیں اور اس کے لیے ہم آپ سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر ایک طرف ہمیں یہ پیغام ملے کہ ہم تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں اور دوسری طرف ٹی ٹی پی کو کھلی چھٹی ہو تو یہ دو عملی نہیں ہو سکتی. یہ بات ممکن نہیں ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ افغانستان خارجیوں اور دہشت گردوں کو پاکستان پر فوقیت نہ دے. اگر خوارجیوں اور دہشت گردوں کو پاکستان پر فوقیت دی تو اسٹیٹس کو برقرار نہیں رہے گا. نیوز کانفرنس میں ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ افغانستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں سے ہمارا خون بہایا جائے تو کیا بیٹھ کر تماشا دیکھیں. افغان حکومت سے براہ راست بات بھی ہو رہی ہے اور دوست ملکوں کے ذریعے بھی ہو رہی ہے. لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ آرمی چیف واضح کر چکے ایک پاکستانی کی جان بھی افغانستان پر مقدم ہے. ایک واضح پالیسی ایک غیر منظم پالیسی عمل میں ہے اور وہ یہ ہے باوجود مفادات کے اعتراضات کے کہ پاکستان اور افغانستان جو ہے وہ ہمارا برادر پڑوسی اسلامی ملک ہے اور ہم اس کی خود مختاری کا مکمل احترام کرتے ہیں. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ خارجیوں کو اور دہشت گردوں کو پاکستان پر فوقیت نہ دے. آرمی چیف اس بارے میں واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ ایک پاکستانی کی جان اور حفاظت افغانستان پر مقدم ہے. پچھلے 2 سال سے افغان عبوری حکومت کے ساتھ مختلف لیولز پر بات چیت اور کانٹیکٹ جاری ہے. دس از اے فیکٹ. یہ بات چیت نہ صرف ڈائریکٹلی ہو رہی ہے بلکہ انڈائریکٹلی بھی ہو رہی ہے دوست ممالک کے ذریعے بھی. اور افغان عبوری حکومت کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ آپ فتنہ الخوارج اور دہشت گردوں کو سہولت کاری جو ان کی زمین سے ہو رہی ہے اس کو روکیں. اس مسلسل رابطے اور اس کانٹیکٹ کے باوجود اگر افغانستان کی سرزمین میں فتنہ الخوارج کے جو لیڈران ہیں ان کے جو تربیتی مراکز ہیں ان کے جو رابطے ہیں وہ آزادی سے آپریٹ ہوتے رہے اور روزانہ کی بنیاد پر ہمارے جو معصوم شہری ہیں اور قانون نافذ کرنے والے جو رکھوالے ہیں ان کا ناحق خون بہایا جائے تو کیا ہم بیٹھ کر یہ تماشا دیکھتے رہیں؟ اگر ان خون آلود ہاتھوں کو سرحد پار سے تقویت اور مدد ملتی ہے تو دین اسٹیٹس کو از نو مور ایکسیپٹیبل. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ وقت آ گیا ہے دہشت گردی پر مزید سیاست نہ کی جائے. سوال اٹھایا کہ 2021 میں جب خوارج کی کمر ٹوٹ گئی تھی تو کس کی ضد تھی کہ ان سے بات چیت کر کے انہیں آباد کیا جائے؟ کس نے انہیں طاقت دی؟ اس ضد کی قیمت پاکستان اور بالخصوص خیبر پختونخوا ادا کر رہا ہے. ایک شخص کی غلطی کی قیمت قوم اور سیکیورٹی فورسز نے اپنے خون سے ادا کی. میں یہ سوال کرتا ہوں کہ 2021 میں جب فتنہ الخوارج کی کمر ٹوٹ گئی تھی اینڈ اٹ واز آن دی رن تو اس وقت کس کے فیصلے پر بات چیت کے ذریعے ان کو ری سیٹل کیا گیا اور آباد کیا گیا؟ کس نے ان کو طاقت اور دوام بخشا؟ اور یہ جو فیصلے
جن کا ہم سب اس وقت خمیازہ بھگت رہے ہیں، آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے قانون نافذ کرنے والے رکھوالے اور آپ کے جوان روزانہ ان فیصلوں کی لکھائی اپنے خون سے دھو رہے ہیں. اور میں آپ سے یہ سوال بھی کرتا ہوں کہ اگر کوئی فریق اپنی گمراہ سوچ اور اپنی مرضی مسلط کرنے پہ تلا ہو تو اس سے کیا بات کریں؟ تلخ حقیقت اور تجربہ جس سے ہم گزرے، اس سے گزرنے کے باوجود بھی اگر کوئی لیڈر اور سیاسی شخصیت یہ کہے تو ایسی شخصیت جو کہ اس صلاحیت سے آری ہو کہ وہ اپنی غلطی سے کوئی سمجھے اور جو یہ سمجھتا ہو کہ اسے ہر چیز کا مکمل علم ہے، تو ایسے رویوں کی قیمت پوری قوم اپنے خون سے چکاتی ہے. اور ہم کر رہے ہیں کہ 2021 میں بھی کس کی ضد تھی کہ ان سے بات چیت کر کے ان کو ری سیٹل کیا جائے. اس ضد کا جو قیمت ہے وہ پاکستان اور بالخصوص خیبر پختونخوا ادا کر رہا ہے. تاہم کوئی فرد واحد اس کی سیاست اور اس کی اقتدار کی خواہش پاکستان سے بالا تر نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پاکستان کے خلاف بین الاقوامی سازش بن رہی ہے. ان کی خواہش ہے کہ کسی مسلمان ملک کے پاس ایٹمی طاقت نہ ہو. جب تک پیپلز پارٹی موجود ہے ہم ایٹمی پروگرام اور میزائل ٹیکنالوجی پر سودا کرنے نہیں دیں گے. گڑھی خدا بخش میں بے نظیر بھٹو کی برسی کے موقع پر جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بلاول کا کہنا تھا کہ حال ہی میں امریکہ نے پابندی لگائی ہے. ہماری اندرونی سیاست پر امریکہ سے بیانات آ رہے ہیں. یہ بیانات صرف بہانہ ہے. بانی پی ٹی آئی بہانہ ہے. ان کا نشانہ پاکستان کا ایٹمی اور میزائل پروگرام ہے. بلاول نے سوال کیا کہ جو لوگ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف بیانات دیتے ہیں وہ آج بانی پی ٹی آئی کے حق میں آواز کیوں اٹھا رہے ہیں؟ یہ پہلے اسرائیل کے حق میں آواز اٹھاتے ہیں اور بعد میں بانی پی ٹی آئی کے حق میں. بلاول نے مطالبہ کیا کہ ان بیانات کے حوالے سے بانی پی ٹی آئی وضاحت کریں. پی ٹی آئی اور اس کے بانی کو ان بیانات کی مذمت کرنی چاہیے. عمران صرف بہانہ ہے، نشانہ پاکستان کا اٹامک پروگرام ہے، نشانہ پاکستان کا میزائل ٹیکنالوجی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے بانی کو کلیریفائی کرنا چاہیے کہ کیا یہ لوگ جو ان کے حمایت میں ہر ایک دن کوئی بیان نکال رہے ہیں، کیا یہ وہی لوگ نہیں ہیں جو پاکستان کی ایٹامک پروگرام کے خلاف ہے؟ یہ آپ کے حق میں کیوں بول رہے ہیں؟ کیا یہ وہی لوگ نہیں ہیں جو سب سے زیادہ آواز پہلے اسرائیل کی زائنسٹ حکومت کے لیے اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے لیے اٹھاتے ہیں؟ عمران کو خود ان لوگوں کا مذمت کرنا چاہیے جو پاکستان کا اٹامک پالیسی کا، پاکستان کا اٹامک طاقت کے خلاف بیان دیتے ہیں. یہ جو تاثر ہے، ایک مخصوص لابی یہ چاہتا ہے کہ پاکستان میں ایسے حکومت آئے جو طاقت حاصل کرنے کے لیے ہر چیز پہ سودا کرنے کے لیے تیار ہو. صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ ہم نے 43 سال بعد بھٹو شہید کا فیصلہ ریورس کرایا. اب وہ ہمیشہ عدالتی قتل رہے گا. گڑھی خدا بخش میں بے نظیر بھٹو کی برسی کے موقع پر جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ عوام کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب کچھ دیکھ لیں گے، آپ کو خوشخبریاں دیں گے. انہوں نے کہا یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہم سب سنبھالیں گے، ہر چیز کو ٹھیک رکھیں گے. صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ جو آپ کا حق ہے وہ آپ کو ملے گا، جو دوسروں کا حق ہے وہ انہیں ملے گا. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ ہم نہ سلیکٹڈ ہیں اور نہ ہی فارم 47 والے ہیں. وفاقی حکومت کے پاس یک طرفہ فیصلے کرنے کا نہیں، اتفاق رائے سے فیصلے کرنے کا مینڈیٹ ہے. گڑھی خدا بخش میں بے نظیر بھٹو کی برسی کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے بلاول نے کہا کہ وہ صدر زرداری سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ بطور صدر مملکت وفاقی حکومت کو تجویز دیں کہ اتفاق رائے سے فیصلے کریں. بلاول نے حکومت کی کینال کی پالیسی پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ کینال سے متعلق یک طرفہ فیصلہ کیا گیا ہے. یہ فیصلہ ہمارے ساتھ کیے گئے معاہدے کی خلاف ورزی ہے. تمام مسائل کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان کی سیاسی جماعتیں، پاکستان کی سیاسی قوتیں جو سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں، ان کو مل کے ان مسائل کا مقابلہ کرنا پڑے گا. اب اس واحد سیاسی جماعت ہو جو آج کل کے سیاسی صورتحال میں بھی فخر سے کہہ سکتے ہو کہ ہم نہ سلیکٹڈ ہیں نہ فارم 47 والے ہیں.
हुकूमत का जिम्मेदारी है कि वो पार्लियामान को एतमाद मिले और हर मसला का हल पार्लियामान से इत्तेफाक पैदा करके मंजूर करे। हुकूमत के पास फैसले करने का मैंडेट मौजूद नहीं है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पारा चिनार वाक़े के खिलाफ एहतजाज के बाइस कई सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद हैं, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। मेन एम ए जिना रोड पर नुमाइश चौरंगी पर मजहबी जमात का धरना जारी है। ट्रैफिक को पीपल्स चौरंगी से गुरु मंदिर से सोल्जर बाजार भेजा जा रहा है। अबुल हसन इस्फहानी रोड पर अब्बास टाउन के करीब मजहबी जमात धरना जारी है। ट्रैफिक को पैराडाइज बेकरी से फारिग चौक और सर्विस रोड पर भेजा जा रहा है। यूनिवर्सिटी रोड पर सफारी पार्क के करीब मजहबी जमात का धरना जारी है। नॉर्थ नाज़िमाबाद में 5 स्टार चौरंगी पर धरना दिया गया है। नेशनल हाईवे पर मलीर 15 के करीब मजहबी जमात का धरना जारी है। ट्रैफिक को मलीर हॉल्ट से मॉडल कॉलोनी और मंजिल पंप से यूनुस चौरंगी की जानिब भेजा जा रहा है। चौरंगी 2.5 नंबर पर मजहबी जमात का धरना जारी है।